بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا اور اس پر پھر قائم ہوں کہ امریکہ ایک ہارا ہوا وہ کھلاڑی ہے اور اس کا ونر جو ہے وہ ایران ہے۔ اب اس جنگ میں پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ اب سپر پاور نہیں ہے، ایک پاور ہے۔ چین سپر پاور بن رہا ہے، پاکستان کے جو ونر ہیں وہ پاکستان کے عوام ہے، کیونکہ یہاں ہمارے جو سو کالڈ حکمران ہیں، عاصم منیر صاحب، بلکہ فقط عاصم منیر صاحب، وہ بھی ہارے ہوئے جواری ہیں، کیونکہ یہ تو جب وہ بڑا ہارا ہوا جواری ہے، یہ ہمارے ملک کے یہ لوگ جو ہیں جو برسر اقتدار ہیں، وہ تو اس کو نوبل پرائز دینے کے لیے مہم چلا رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے، اس کو اس دور کا دجال سمجھ کے اس کی پناہ لے رہے تھے۔ تو ان کی تو پناہ گاہیں بھی خالی ہو گئی۔ جو انڈیویجولز ہیں، بیچارہ شہباز شریف بھی ساتھ ہی پس کیا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے باوجود ان کی ذہنی اور اپنی ذات کی پوجا کرنے والے جو ہمارے حکمران ہیں اور ذہنی بیمار ہیں، خوشامد زیادہ کرتا ہوئی ہے جو ذہنی بیمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو عاصم منیر ہے وہ تو ذہنی بیمار ہے، باقی بھی ساتھ کے ساتھ بیچارے کچلے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام جیت چکے، کیونکہ پاکستان کے لوگ بار بار اتنا خوف نہ پیدا کرتے ان لیڈروں کے لیے، عاصم منیر کے لیے، کہ جب وہ اپنی فوج سے بھی خوف زدہ رہنے لگ گیا، پھر بھی جا کے وہ امریکہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ شہباز شریف بھی جو ہے پھر نوبل پرائز لے کے جا کے بیٹھا تھا امریکہ کی جھولی میں۔ ہمارے یہ معاہدے بھی سارے امریکہ سے کر رہے تھے، معاشی، ہماری اکنامک جو سیکورٹی ہے وہ یہ دے چکے تھے امریکہ کے ہاتھ میں۔ اب وہ تو سعودی عرب کو سیکورٹی نہیں دے سکا، وہاں پہ ان کے جو اڈے تھے UAE میں تھے، قطر میں تھے، کویت میں تھے، ہر جہاں تھا امریکہ، وہ اپنی حفاظت نہیں، وہ وہاں ان اڈوں کو خالی کر کے بھاگا ہے۔ تو انہوں نے جو معاہدے کیے تھے وہ معاہدے بھی انشاءاللہ ویسے نہیں رہیں گے، ورنہ یہ تو چین کی زمین کو بیچ کے
وہ ان کو بیچاروں کا ساری پیچھے ہٹا کے یہ امریکہ کو بڑے عظیم کا بھی لیڈر بنانے چلے تھے ہمارے. تو میں تو بہت خوف زدہ تھا, پریشان تھا. یہ پورا سال میرا انہی پریشانی میں گزرا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی لیڈر بنا چکے ہیں, جو انتہائی بےہودہ بکواسیہ, دنیا کی سب سے زیادہ گندا لیڈرشپ ہے. نہ ہٹلر ہے, نہ کوئی اور ہے, نہ مسولینی ہے. صبح کچھ ہے, شام کچھ ہے. تو ایک ناچنے والا آدمی ہے اور ان کا وہ لیڈر ہے. اب ہم کیا کرتے؟ انہوں نے پھر جا کے سعودی عرب سے بھی معاہدہ کر لیا. اب وہاں سعودی عرب بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ریجن کے جو طاقتیں ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ایران ایک حقیقت ہے, اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایران نہیں ہے. وہ ہے اور رہے گا, تابد رہے گا. ہماری یہ لوگ نہ سمجھتے ہیں باتوں کو. اٹھ کے جو امریکہ کہہ دیتا ہے ان کی نوکری تو پکی ہو جاتی ہے, مگر اب ان کی اپنی نوکریاں کچی ہو رہی ہیں امریکہ میں. آپ کی نوکری کی حفاظت کے لیے وہ جنگ تو نہیں لڑے گا نا. کیا اعظم منیر صاحب کی نوکری پکی رہنی چاہیے. یہ ایک جو کیفیت ہے, پاکستان خوش قسمت ترین ملکوں میں سے آج ایک ہے جس کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایران دیکھ رہا ہے. اگر ایران کہتا کہ یہ بھی پاکستان بھی جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے, تو پھر ہمارے لیے جگہ کوئی نہیں تھی. ہم دوست تو بن گئے امریکہ کے, لیکن اللہ کا کرم ہے عوام کی اس طاقت نے, اجتماعیت نے ان کو مجبور کر کے رکھا کہ اس کو تم اپنا امریکہ کو باپ کہتے ہو, وہ آپ کا جو ہے حلیف ہے. تو ایران کو اس کے ساتھ مل کے تم نے اٹیک کیا, یا سعودی عرب کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ مل کے تم نے اٹیک کیا. ایران کے لیے مشکلات پیدا کی, تو تم اپنے گھر بھی نہیں جا سکو گے. عاصم منیر صاحب وہ ایک ریڈنڈنٹ قسم کی چیز ہے, عاصم منیر اور نواز شریف. تو یہ اتنی تیز دوڑے ہیں, یہ اتنا تیز دوڑے ہیں, تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب کوئی ان کو بے شک نبی پاک سے بھی بڑا لیڈر بنا کے دکھا دے عاصم منیر کو, تو بناتے رہیں, ہمیں گالیاں دیتے رہیں, دیتے رہیں. ہر دربار کے درباری تو ہوتے ہیں, چھوٹا سا دربار بھی رہ جائے. محمد شاہ رنگیلے کے دربار کے اندر بھی تو لوگ تھے نا. مسلمان تھے بادشاہ, ننگے آ کے بیٹھ جاتے تھے تخت پہ, تو ان کے بھی تو درباری تھے. اس کے درباری نہیں ملتے رہیں گے. ہم جو ان کو سچ کہتے آئے ہیں, ہمارا یہ وجود برداشت نہیں کر سکتے. عمران خان کا وجود برداشت نہیں کر سکتے, نام لینا برداشت نہیں کر سکتے.
बल्कि किसी और को कोई नाम ले ले इमरान खान का, उसके तो टीवी चैनल ही बंद हो जाता है। मेरा नाम कोई ले ले, प्रोग्राम रोक के उसको कहते हैं कि यार जरा कम इसका नाम आगे मत लो मेरे बारे में। ये हमारे इस मुल्क के मालिक बने बैठे, वो दिन गए। अब पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर भी आगे बढ़ेगा, उसको गल्फ वार के अंदर भी एक मुमताज हैसियत होगी, उसकी सालिस की हैसियत हो चुकी है, और उनकी जंगें खत्म कराने वालों में वो शामिल है पाकिस्तान। अब यहाँ पे चंद अफराद लीडर नहीं है, अवाम लीडर बन गए हैं पाकिस्तान के। यही मैं सोचता था, कहता था कि अल्लाह करे वो दिन आए। अब इनको कहो ना, ये आसिम मुनीर को जाके खड़ा होके कहे कि नोबेल प्राइज हम देंगे, दे दिया। और जाओ देखे देखो, पाकिस्तानी कौम जो है वो जानती है कि इस्लामी मुल्क कौन से हैं, उनके वसाइल कितने हैं, उनकी ताकत कितनी है, उन्हें कहाँ जाके खड़े होना है। और ये बात पाकिस्तान के किसी बच्चे से उठा के वो पूछ लें, वो शिया सुन्नी को भी छोड़ देता है। वो कैसे वो बाद में देखते रहेंगे, ईरान हमारा भाई है, डोनाल्ड ट्रम्प हमारा दुश्मन है, जो उसके साथ खड़े हैं वो भी हमारे दुश्मन है। बड़ा क्लियर एक पिक्चर बन रही है आप सबके सामने, और इंशाल्लाह ये पिक्चर आने वाले वक्त में, देखिए ना, कौन चाहता है कि अमेरिका जंग लड़े? इजराइल चाहता है वो लड़े। वो कहता है मैं तो जा रहा हूं, अपनी जंग जाने तुम जानो। और जो उसकी खाड़ी है हम्ज की, वो भी पड़ी रहे वहां पे। मुझे उसे खुलवाऊं या ना खुलवाऊं, मैं जा रहा हूं, आप खुलवाते रहिएगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अल्लाह कायम दायम रखेगा, हम पे बड़ा करम होने वाला है, हो चुका है। तमाम दुनिया में पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी उसका कल देखें और आज देखें, और आने वाला कल अगर देख सकते हो तो वो देखिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, और जितना इनको आप पीछे धकेलेंगे, जब इंडिविजुअल आके बैठ जाते हैं एक तबका, वो पाकिस्तान के ऊपर इक़्तिदार को कंट्रोल कर देता है, हमारी सांसें बंद कर देता है, और फिर कहता है इस पाकिस्तान का तर्जुमान मैं हूं। तुम नहीं हो तर्जुमान, जो पाकिस्तान की आवाम है। इमरान खान की ताकत भी यही है कि आवाम उसके साथ है। ये अब कल आपने देखा था, कहां वोट दिए थे उन्होंने 8 फरवरी को, किसके साथ खड़े थे? बजाय आज देखें तो मुकम्मल हुकूमतें तुम बना के बैठे हो, तुम गासिब बनना चाहते हो। ये गासिब नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान और ये पूरी गल्फ की जो है जंग, ये अल्लाह के फजल करम से मुसलमान इसमें से बहुत बड़ी
ताकत बन के निकलेंगे। ये आपस में इंशाल्लाह एग्रीमेंट्स करेंगे। सऊदी अरब, ईरान जितना लड़ना था लड़ लिया अब उन्होंने, फिर ही तरक्की हो सकेगी उनकी भी, वरना सऊदी अरब भी नहीं रहेगा, यूएई भी नहीं रहेगा, कुवैत भी नहीं रहेगा, बहरीन भी नहीं रहेगा। फिर नए अखबार होंगे, नए हुक्मरान होंगे और नया दौरे हुकूमत होगा।